آج کا پروگرام پرانا کراچی نیا کراچی. مجھے جو اپنا کراچی یاد ہے روشنیوں کا شہر، لیکن آج کا کراچی وہ روشنیوں سے بھرا کراچی نہیں رہا، وہ ہل پارک کا کراچی نہیں رہا، وہ ڈرائیو ان کا کراچی نہیں رہا. فورن انویسٹرز اور لوکل بزنس مین کراچی میں رہتے، کراچی میں پیسہ لگانے سے ڈرتے ہیں. کراچی میں بہت سارے مسائل ہیں، خالی اسٹریٹ کرائمز نہیں ہیں کہ ہمارا خوبصورت شہر کراچی روشنی کا شہر کراچی کے بجائے گندگی اور خوف کا شہر کراچی کیوں بنا. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. آج کا پروگرام پرانا کراچی نیا کراچی. میری پیدائش کراچی کی ہے. میں 1971 تک کراچی میں تھی، پھر میرے والد کراچی سے باہر چلے گئے، لیکن چونکہ میرا مکمل نانحال کراچی میں تھا تو میرا آنا جانا ہر سال وہاں رہتا تھا. مجھے جو اپنا کراچی یاد ہے روشنیوں کا شہر، صاف ستھرا اتنا کہ سڑک پہ آپ کو اپنی شکل نظر آئے. جن لوگوں نے وہ کراچی نہیں دیکھا شاید ان کو میری بات ماننے میں بہت حیرت ہو، مگر یہ حقیقت ہے. ہم لوگوں کا گھر نرسری کمرشل ایریا کے ایک وہاں بلڈنگ تھی ہاوا مینشن، اس میں تھا سیکنڈ فلور پہ. اس وقت ڈیفینس وہاں نہیں تھا. نرسری کمرشل ایریا کے ساتھ طارق روڈ اور پی سی ایچ ایس میں یہ ایریا تھا، اور کے ڈی اے. یہ دو وہ علاقے تھے وہ جو بڑے اچھے نمایاں اور خوشحال لوگوں کے گھرانے سمجھے جاتے تھے، جو پرانے پیسے والے لوگ وہاں رہتے تھے. جب ہم اپنے سیڑھیوں سے اترے تو سیدھے ہاتھ پہ تاج بک سٹال تھا، جو اب غالباً بند ہو گیا ہے. میری بچپن کی دوپہریں ہمیشہ وہیں گزرتی تھی، اور وہ جو سٹور کے اٹینڈنٹ تھے، بہت بڑا سٹال تھا وہ، تو مجھے اجازت دیتے تھے میں وہاں کتابیں پڑھ لوں، کیونکہ کتابیں پڑھنے کا میرا شوق بچپن کا. اور وہ اپنے گلے میں جب میں کوئنز جمع کرتی تھی 2.5 روپے کی کتاب آ جاتی تھی، تو جب میرے 2.5 روپے پورے ہو جاتے تھے تو میں جا کے کتاب وہاں سے خریدتی تھی. پی سی ایچ ایس اسکول میں فیض احمد فیض صاحبہ کی بیگم صاحبہ ایلس فیض، آئی لوڈ ہر، واٹ اے لولی ٹیچر، میری پرانی اور پہلی استاد. ڈرائیو ان سنیما، ڈرائیو ان سنیما میں آپ جاتے تھے. ہمارے گھر سے کافی دور تھا علاقہ، تو مجھ کو یاد اتنا نہیں رہا، لیکن ایک ایک گاڑی کے ساتھ ایک پول تھا جس میں مائکس لگے ہوئے تھے اور آپ مووی سن سکتے تھے. تو آگے ایک دیوار پہ ہیوج ادھر سے ادھر تک اسکرین تھا، اس پہ فلم چلتی تھی، اور پاپ کارن اور کھانے پینے بیچنے والے آپ کی گاڑی پہ آتے تھے اور آپ خرید کے انٹرول میں کھاتے پیتے تھے. اور بہت ہی وہ ایسا تھا زبردست قسم کی آؤٹنگ اور زبردست قسم کا ماحول، اور بڑے اچھے فیملی کے لوگ وہاں جایا کرتے تھے. پھر جب ہمارے فلیٹ کے سامنے ایک میری بڑی خوبصورت یاد، ایک کرسچن فیملی رہتی تھی، سیموئل صاحب، اور ان کی بڑی بیٹی تھی مارگریٹ، جن کی شادی پہ مجھے یاد ہے ہم لوگ خصوصی مہمان تھے، شریک ہوئے ہماری فیملی. اور علینا میری ایج کے قریب تھی، مگر ان دونوں کے درمیان جو بہن تھی ہیلن، اس سے میری دوستی بہت تھی. اور جب دوپہر کے شام کے ٹائم ہیلن آپا پھلکے ڈالتی تھیں تو وہاں چولہے کے پاس بیٹھ کے گرم گرم روٹی کھا کے، اور وہ مجھے بڑی خوفناک کہانیاں سنایا کرتی تھی جو میں فرمائش سے سنتی تھی. اور ان کا چھوٹا بیٹا ایلیکس جی بھر کے پڑھتا نہیں تھا، اور جب اس کا رزلٹ آتا تھا تو انکل سیموئل لٹرلی ڈنڈا لے کے تیار رہتے تھے، اور گھر میں داخل ہوا نہیں وہ پوچھتے نہیں تھے رزلٹ، اس کو پڑھنا شروع ہوتے تھے ڈنڈے. تو ایک دن ایلیکس روتا روتا آیا اور مجھے کہنے لگا کہ دیکھو، حالانکہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا کافی، کہ اب بابا مجھے ہمیشہ اس طرح ڈیڈ مارتے ہیں یہ وہ. میں نے کہا دیکھو یو آر انٹیلیجنٹ، تم پڑھو نا. میں چھوٹی سی تھی، عقل بہت تھی. خیر اس نے بڑا اچھا رزلٹ دیا، اور جب رزلٹ آیا تو بھاگا بھاگا میرے پاس آیا میرے فلیٹ اور کہنے لگا یاسمین دیکھو میں فرسٹ آیا. میں نے کہا تو انکل کو بتاؤ نا. تو نہیں وہ مانیں گے نہیں، تم بتاؤ. میں نے کہا اچھا. میں اماں بن کے آگے چلی ان کے. اب انکل ڈنڈا لے کے نا اپنی دھوتی پہ یوں اور کہ بھئی ایلیکس آنے والے ہیں تو ڈنڈے پڑنے کا ٹائم. تو میں اندر آئی، میرے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ تھا. میں نے کہا انکل وہ ایلیکس کا رزلٹ آ گیا. کہنے لگے ہاں. بلاؤ کدھر ہے ناہنجار، کدھر چھپ رہا ہے، تمہارے پیچھے بچی کے سامنے چھپتا ہے. میں نے کہا انکل فرسٹ آیا ہے. وہ سمجھے میں مذاق کر رہی ہوں، انہیں یقین ہی نہ ہے.
پھر خیر انہوں نے رزلٹ کارڈ دیکھا. اب ان کو اپنے بیٹے کو مارنے کی اتنی عادت تھی, ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بیٹے کو کیا کہوں, تو فرسٹ آ گیا. تو میں بڑی دونوں کی ماں بن کے نا, انکل آپ اس کو پیار کریں, ہمیشہ تو ڈنڈے مارتے تھے, آپ کا کام ہے نا اس کو پیار کرنا, اب یہ فرسٹ آیا ہے اس کو انعام بھی دیں. خیر بڑی خوبصورت یادیں ہیں میری. پھر ہوٹل میٹروپول جہاں پہ ڈانس ہوا کرتا تھا, اور ہم لوگ سارے فیملی کے ٹین ایجرز جا کے وہاں لڈی کرتے تھے خوب. ہوٹل جبیس, یہ جہاں اب یہ ہے ایک بہت بڑا یہ بازار ہے نا, مارکیٹ بھول گئی, ویری فیمس, جہاں پہ ریڈی میڈ زیب النساء اسٹریٹ, اس کی 2 سڑکیں چھوڑ کے ہوا کرتا تھا. اور میرے ماموں جب ڈاکٹر بدر الحمید صدیقی جو بعد میں انکل سریا کے سپرنٹینڈنٹ بھی تھے, جب FRCS کر کے آئے تو سارے بچوں میں بڑی پیاری تھی انہیں, تو مجھے روز شام کو وہاں لے جا کے اور آئس کریم کھلاتے تھے. تو باقی کزنز سڑ مجھے سڑانے کے لیے اور سڑ کے کہتے تھے تمہارے تو ماموں بڑے برے ہیں, اور کیونکہ ان کو تو نہیں لفٹ ہوتی تھی, تو میں کہتی تھی نہیں وہ میرے سویٹ ماموں ہیں. پھر میں نے انہیں سویٹ ماموں کہنا شروع کر دیا, وہ آج تک سویٹ ماموں ہی رہے میرے لیے اور باقی بچوں کے لیے. اب آئیے آج, اچھا جب میں یہ یادیں یاد کرتی ہوں نا, اس سے پہلے میں آج کا بتاؤں, جب بارش ہوتی تھی اس سب بھی پانی کھڑا ہو جاتا تھا. مجھے یاد ہے ہاوا مینشن اوپر ہم جب کھڑکی سے اپنے جھانکتے تھے تو نیچے اتنا اونچا پانی ہوتا تھا کہ بچے کچھ لینا وینا نا تو ٹب میں اپنے بیٹھتے ہوئے تیر رہے ہوتے تھے. اور ہمارے فلیٹ کے پچھلے جانب سامنے ایک ڈبل روٹی والے کی دکان تھی, تو ہماری اماں ایک باسکٹ میں نا رسی سے اس کو پیسے رکھ کے نیچے کر دیتی تھی, تو انڈے اور بریڈ جو بھی چاہیے ہوتا تھا اس میں رکھ لیتی تھی اور رکھ دیتا تھا, اور ہم اس کو اوپر پل اپ کر لیتے تھے. میری کراچی کی یادیں بہت پیاری ہیں, اور مجھے کچھ شعر یاد آتے ہیں, آپ کی اجازت سے سنا رہی ہوں. یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو, بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی, مگر مجھ کو لوٹا دو وہ بچپن کا ساون, وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی. لیکن آج کا کراچی وہ روشنیوں سے بھرا کراچی نہیں رہا, وہ ہل پارک کا کراچی نہیں رہا, وہ ڈرائیو ان کا کراچی نہیں رہا. آج کا کراچی کیا بن گیا؟ ایکسپریس ٹریبیون جون 11 2024 کی رپورٹ کہ فورن انویسٹرز اور لوکل بزنس مین کراچی میں رہتے, کراچی میں پیسہ لگانے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اسٹریٹ کرائم 100% پچھلے 6 ماہ میں بڑھ چکا ہے. یہ میرا کراچی نہیں تھا جہاں ہم آزادانہ ہر جگہ چلے جایا کرتے تھے. کراچی میں بہت سارے مسائل ہیں, خالی اسٹریٹ کرائمز نہیں ہیں. نیگیٹو امیج جو ہے کراچی کا جو پیدا ہوا ادھر, یہ جھگڑے اور قتل و غارت و اسٹریٹ کرائم سے. نمبر 1 تو بجلی زیادہ تر وقت نہیں ہوتی. نمبر 2 کوڑوں کے وہ ڈھیر ہیں ہر طرف, مطلب پہاڑ گند کے, غلاظت, بدبو اور گندی غلیظ زبان, گریفٹی نہیں جس کو بولتے چوک سے وہ دیواروں پہ. کرائم سیناریو اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ لوکل کمیونٹی بزنس کی جو ہے ان کے گلے میں آ چکا ہے. فورن انویسٹرز نے حال ہی میں بہت تحفظات کا اظہار کیا. اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری 2024 میں انہوں نے اسٹریٹ کرائمز کو بھی ہائی لائٹ کیا. جو بزنس کا ایک سینٹر ہوتا تھا آئی چندرے گر روڈ سائٹ پہ, جتنی ملٹی نیشنلز تھی مجھے یاد ہے کیونکہ میری شروع میں جابز بھی کراچی میں رہیں, تو وہاں پہ تمام وہاں ہوتے تھے. جیسے جیسے حالات خراب ہوتے گئے بتدریج لوگوں نے اپنے آپ کو لاہور اور ادھر کے علاقوں میں شفٹ کرنا شروع کیا, تو یہاں کون سے بہتر حالات اب رہ گئے. بہرحال سروے میں خصوصی طور پہ ذکر ہوا کراچی کی سیکیورٹی کو لے کر, اور انہوں نے کہا کہ پچھلے چند ماہ میں 69% سے 80% پہ کرائم ریٹ بڑھ چکا ہے. 2013 میں آپ کو یاد ہوگا کہ کرمنل, ریلیجس اور پولیٹیکل وائلنس کے خلاف ایک کراچی آپریشن ہوا تھا. یہ کیمپین کرائم اور ٹیررزم کے خلاف تھی, سول گورنمنٹ نے کری,
اور پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس آرمی کی سربراہی میں کی گئی. کراچی آپریشن کے بعد کراچی بہت، جہاں پہ ٹیررزم کا بالکل بہت سا فرق ضرور پڑا، لیکن اور لوگوں کا بھی نقصان ہوا، ملک کا کافی، کراچی کا کافی، جس کو کہنا کہ تہ و بالا ہو گیا وہ. اور ہوا کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو تھی MQM، وہ اس کی فریگمنٹ رہ گئی. PPP جس کا وہاں بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا، وہ بھی ظاہر ہے جب یہ سارے ماحول ہوتے ہیں، اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرق آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پارٹیاں وہاں دوسری ریلیجس بھی تھیں، اور جو آپریشنز کے بعد TLP نے وہاں تہلکہ مچایا، اس سے ANP کو بے انتہا نقصان پہنچا، جو لیڈ اپ ٹو دا آپریشن آپ جس کو کہہ لیں. اب ظاہر ہے جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہاں سیکیورٹی کی، وہاں پہ حالات کی، پانی وہاں پہ ہے نہیں. اچھا یہ تو میری، چونکہ اب سارا خاندان شفٹ ہوا، نیا علاقہ ڈیفینس تھا، تو کئی ڈیکیڈ سے وہاں پر پانی نہیں آتا، اور وہ لوگ شاید صرف پائپ کا کرایہ دیتے ہیں. وہاں پہ آپ ٹینکر مافیا ہے جس کو کوئی چیک نہیں کر رہا، برسوں سے کوئی چیک نہیں کر رہا. بھائی کیوں چیک نہیں کر رہے؟ تو یہ ساری چیزیں پروونشل اور لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں. لیکن اگر پروونشل اور لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہم یہ چیز نہیں ہینڈل کر پا رہے، کیونکہ دیکھیں اب جو پاور سٹرکچر ہے نا کراچی کا، وہ ٹوٹ گیا ہے. 2 ٹکڑے اس کے ہاتھ میں تو 1 ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تو 2 ٹکڑے ان کے ہاتھ میں. تو ادھر جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بڑا اسٹرانگلی کردار ادا کر کے ایک فورم پہ آنا ہوگا. وہ ہر چیز کے لیے اپنی ٹوٹی لنگڑی حکومت کا منہ نہیں دیکھیں، ٹرانسپورٹیشن کو بہتر کریں، سینیٹائزیشن کو بہتر کریں، ماحولیاتی آلودگی کی طرف توجہ کریں. دیکھیے جو مختلف ممالک میں ملٹائی نیشنلز میں جاتے، ملٹائی نیشنلز کام کر رہی ہوتی ہیں، چونکہ میرا تجربہ ملٹائی نیشنلز کا بہت اچھا رہا کام کرنے کا، بہت جگہوں پہ میں نے اور بڑی اچھی پوزیشنز پہ کام کیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جس ملک میں کام کرتے ہیں ادھر اگر کوئی پرابلم آئے، فلڈ آئے، ارتھکویک آئے، کوئی مسائل دشوار ہوں، وہاں اپنی حیثیت سے بڑھ کے ان کے بجٹس ہوتے ہیں جو یہ لوگوں کی فلاح میں، ادھر جس ملک سے کما رہے ہیں اس کی فلاح میں لگاتے ہیں. تو ہمارے بزنس مین یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا خوبصورت شہر کراچی، روشنی کا شہر کراچی کے بجائے گندگی اور خوف کا شہر کراچی کیوں بنا؟ آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.